السلام علیکم۔ دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کبوتر پکڑنے والی خوبصورت لڑکی اور عاشق شہزادہ، دلچسپ کہانی، انتہائی خوفناک۔ اس کہانی کے پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 اسی ہی چینل پر اپلوڈڈ ہے، تو ان کو دیکھ کر اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ سائرہ جب اڑنے لگی تو اس کی سہیلیاں آگے تھیں، سائرہ سب سے پیچھے تھی۔ جب وہ اٹھی جانے کے لیے تو اس کا دوپٹہ درخت میں پھنس گیا تھا۔ وہ کافی ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور سائرہ کے دل میں انجانی خوف پھیلنے لگی کہ وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو تب بھی اس کا دل جانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے یہاں پر سکون محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ یہاں سے میں اٹھوں بھی نہیں۔ تو اس کی سہیلیاں اسے لینے کے لیے آئیں تو وہ ضد کرنے لگی تھی کہ گھر چلو۔ تو سائرہ جب اپنے گھر جانے کے لیے مڑی تو اس کا دوپٹہ پھنس گیا۔ سائرہ انتہائی خوف سے ڈرنے لگی تھی کہ پتہ نہیں اس درخت میں ایسا کیا ہے، پہلے تو مجھے یہاں سے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا، اب تو میرا دوپٹہ بھی اس درخت میں پھنس گیا ہے۔ سائرہ نے اپنی سہیلیوں کو آواز دی کہ رک تو جاؤ، پہلے دیکھ تو لو کہ میں آ رہی ہوں یا نہیں، یہاں پر دوپٹہ پھنس گیا ہے میری اور مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی سہیلیوں نے کہا کہ ہم نے تو بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس درخت پر تو جنات ہی ہے جو تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے رہا ہے۔ سائرہ کی سہیلیاں وہاں درخت سے دوپٹہ نکالنے لگی لیکن دوپٹہ نکلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ سائرہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں مجبوراً اس دوپٹے کو پھاڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں سے تو نکل ہی نہیں رہی ہے، درخت کافی مضبوط ہے، ہمارے تو ہاتھ ہی درد کرنے لگے ہیں۔ دوپٹہ اس درخت میں بری طرح پھنس چکا تھا، نکلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ جب اس کی سہیلیاں دوپٹے کو پھاڑنے لگی تو تب بھی دوپٹہ نہیں نکل رہا تھا۔ سائرہ نے اپنی دوستوں کو کہا کہ جلدی سے جا کر میرے لیے گھر سے دوپٹہ لے کر آؤ تاکہ میں یہاں سے جلدی سے جا سکوں، میں بغیر دوپٹے کے نہیں جا سکتی، میرے ابا مولوی ہیں اور وہ مجھے اس گاؤں میں بغیر دوپٹے کے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو انتہائی غصہ کریں گے۔ سائرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے کہا کہ ہم تو اکیلے نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں سب کو جانا پڑے گا۔ اس کی سہیلیاں وہاں پر جانے لگی اور سائرہ وہیں پر بیٹھی پریشان تھی۔ سائرہ کی سہیلیاں جب گئیں تو سائرہ وہاں پہ تنہا تھی اس باغ میں۔ وہ کبوتریں بھی پھر سے آنے لگی تھی وہاں پر دانے کی تلاش میں۔ سائرہ نے ان کبوتروں کو دیکھا اور ان سے کھیلنے لگی، بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ جب سائرہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا دوپٹہ نہیں ہے کیونکہ وہاں سے وہ دوپٹہ غائب ہو گیا تھا۔ سائرہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، میرا دوپٹہ کہاں گیا ہے؟ اس نے سوچا کہ شاید نہر میں ہی چلا گیا ہے، یہاں پہ تو ہے ہی نہیں دوپٹہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہر میں بھی دیکھا اچھے سے، لیکن اس کا دوپٹہ وہاں پہ نہیں ملا۔ سائرہ گھبرا گئی تھی کہ کچھ تو اس میں ضرور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کبوتریں بھی دانے کی تلاش میں آئی تھی تو وہ بھی اڑ گئی تھی آسمان پر۔ سائرہ ان کبوتروں کو دیکھ رہی تھی تو بہت خوش ہو رہی تھی، جب پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی تو بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ سائرہ کو اسی نہر کے قریب ایک خوبصورت انداز میں کسی نے کہا کہ سائرہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ سائرہ تو بہت زیادہ چونک گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ سائرہ بہت گھبرا گئی، وہ جلدی سے بھاگنے لگی لیکن سائرہ بھاگ نہیں سکی تھی کیونکہ اس کے پیر میں ایک کانٹا لگ گیا تھا اور کانٹا اس کے پیر میں زور سے چبھ گیا۔ سائرہ بہت پریشان تھی۔ وہ پھر سے معصومانہ انداز میں سائرہ کو کہنے لگا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ میں ہی تھا جس نے تمہارا دوپٹہ اس درخت پہ پھنسا دیا اور تمہاری محبت میں اس قدر گرفتار ہو گیا ہوں کہ تمہارا دوپٹہ ہی میں نے اپنے پاس رکھ لیا، تمہاری یاد بن کر یہ دوپٹہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ سائرہ نے ڈر ڈر کے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ سائرہ کو جواب ملا کہ میں ہی شہزادہ ہوں، عاشق شہزادہ، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے جب تمہیں یہاں پر پہلی مرتبہ پھول توڑتے ہوئے دیکھا تو مجھے تم بہت زیادہ اچھی لگی تھی، ان گلاب کی پھولوں کی خوشبو دور دور تک مہکتی تھی، تم یہاں پہ روز پھول
توڑنے آ جایا کرتی تھی گجرے بنانے۔ سائرہ کو یہ بات یاد آ کہ کچھ سال پہلے اس کی چچا زاد بیٹے کی شادی تھی تو وہ یہاں پر پھول توڑنے کے لیے آئی تھی، تو اس چمزادی نے کہا کہ مجھے تم سے اس وقت محبت ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تمہیں کبوتر بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے اس باغ میں نے کبوتر چھوڑے کیونکہ تم اس کبوتروں کو دانہ دینے کے لیے روز آ جایا کرتی تھی اور میں اسی درخت کے اوپر تمہیں دیکھا کرتا تھا اور مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ سائرہ نے اس کو کہا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، میں یہاں پر آتی ہوں تو صرف کبوتروں کی خاطر آتی ہوں۔ اس چمزادے نے کہا کہ وہ کبوتریں ہی میرے ہیں، میں نے وہ تمہارے لیے پکڑ کر یہاں پہ چھوڑے ہیں اور تم ان کو دانہ دیتی ہو، تم مجھ سے محبت کیسے نہیں کر سکتی ہو۔ اس چمزادے نے سائرہ کو اس طریقے سے کہا۔ سائرہ غصے میں گھر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن سائرہ پھر سے آتی ہے تو یہی ماحول ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے۔ سائرہ کو بھی اس چمزادے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ جب سائرہ کے لیے رشتہ آیا تو سائرہ نے انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے بہانہ کیا کہ اس پر ایک چڑیل کا سایہ ہے جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ سائرہ اپنے والد کے گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہ چمزادہ ہر طرح کی ضرورتیں سائرہ کی پوری کرتی ہے، ہر وقت سائرہ کا مدد کرتا رہتا ہے اور سائرہ بہت زیادہ خوش تھی۔ چمزادے نے سائرہ کو کہا کہ کیا تم میرا چہرہ دیکھو گی؟ سائرہ نے جب ہاں کہا تو سائرہ نے اس چمزادے کا چہرہ دیکھا تو انتہائی خوبصورت اور دلکش چہرہ تھا۔